لوگ دنیا میں ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں ڈریں، ہم تو بہت اچھے حالات میں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا یا ہمیں عذاب پہنچانا چاہتا تو ہماری صحت اچھی نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ مال اور اولاد کی نعمت نہ ہوتی اور بینک بیلنس نہ ہوتا، سواریاں نہ ہوتی، تو ہم کیوں ڈریں بھائی؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وما بکم من نعمت، جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے بھیک میں دی ہے تمہیں۔ تو جب ظاہر ہے کوئی تمہیں بھیک دے سکتا ہے تو وہ بھیک چھین بھی تو سکتا ہے نا، تو جو نعمتوں میں ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فإلیہ تجأرون، تو گڑ گڑاتے بھی تو پھر اسی کے سامنے ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹینشن میں آتے ہیں نا پھر خدا ان کو بھی یاد آتا ہے، کوئی ہے طاقت جو مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتی ہے۔ یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، بہت سے تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ان مصیبت میں بھی اللہ ان کو یاد نہیں آتا، لیکن مشرکین مکہ میں تو میجورٹی ایسے ہی تھی کہ وہ اپنے بتوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف تم تضرع اور عاجزی کرتے ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ خدا نے دی ہیں، ورنہ چھننے پر خدا کو یاد نہ کرتے تم۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہے۔ اب اللہ انسان کی ایک شکایت کر رہے ہیں، نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو مانتا نہیں ہے کہ اللہ نے دی ہیں، چھنتی ہیں تو پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ اللہ ہی فضل کرے گا۔ پھر جب اللہ مانگنے پر دوبارہ دے دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ مانتی نہیں کہ رب نے دی ہے، پھر ان بتوں کے اور معبودوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہم تو فلاں مندر میں گئے تھے، فلاں بت کے سامنے جھکے تھے، فلاں مزار پہ سجدہ کیا تھا، منت مانی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو مشرک دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اولاد کا دیکھ لیں نا، جو بے اولاد لوگ ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جب اللہ دے دیتا ہے تو چونکہ انہوں نے مزاروں میں بھی گئے ہوتے ہیں اور چڑھاوے اور یہ اس طرح کی حرکتیں، منتیں، شرکیہ مانی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی طرف کہتے ہیں فلاں بابے نے دی ہے ہمیں، یہ فلاں قبر والے نے دی ہے ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نعمتیں ہم ان کو دیتے ہیں نا اس کی یہ ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ ناشکری کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو آپ اس کی طرف نسبت ہی نہ کریں۔ مختلف درجات ہوتے ہیں شکر کے، جس نے نعمت دی آپ کہیں کہ اس نے دی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ پھر اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر اس نعمت دینے کے بعد اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کے بدلے میں آپ اس کو بھی کچھ دیں، یہ بھی شکر کا درجہ ہے۔ تو ان درجوں میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس نے دی ہے آپ مانیں کہ دی اس نے۔ اگر پہلے میں ہی انکار کر دیں کہ آپ کہیں کہ اس نے دی نہیں ہے تو پھر شکر کے سارے درجات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں یہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، جو نعمتیں ہم نے دی ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فتمتعوا، تو مزے اڑا لو تم، ابھی اللہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ٹھہراتے ہیں لما، اس مخلوق کے لیے، لا يعلمون، جس کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی ان بتوں کی بات ہو رہی ہے جس کی حقیقت کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب حقیقت کو خود بھی نہیں جانتے؟ یعنی انہوں نے ان بتوں کے بارے میں فرض کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو ان کو پتہ ہے یہ ہماری فرضی چیزیں ہیں، ورنہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ان میں حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں جو آبجیکٹ ہے نا محذوف ہے۔ بعض دفعہ آبجیکٹ یعنی مفعول اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا یہاں صحیح عبارت کیا نکلے گی؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَضُرُّهُمْ وَيَنْفَعُهُمْ، وہ مخلوق جس کے بارے میں یہ جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تبھی جانتے ہی نہیں ہے۔ تو جس کی حقیقت ان کو خود معلوم نہیں ہے، حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یہ حقیقت کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، یہ خود ان کو معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا، جب دلیل ہی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ لما لا یعلمون، یعلمون سے مراد وہ خود بت ہیں، کہ یہ لوگ ٹھہراتے ہیں ان بتوں کے لیے لا یعلمون، جو بت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں،
یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، پتھر کی بنی ہوئی مخلوق ہے تو کچھ اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو ایسے بیکار قسم کے جو معبود ہیں ان کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں آپ بتوں کے نام پہ وقف کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ آج بھی مندروں میں لوگ کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کی چیزیں مٹھائیاں رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، آپ اس کو اس طرح سے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور اس مخلوق کو جس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ اور اس بیس پہ دے رہے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، اس کا مطلب ان کو خدا کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھ رہے ہو، یعنی تم نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے لیے رزق کا ایک حصہ وقف کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، خوش ہو کے اور ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو یہ جو جھوٹ تم نے اللہ پہ گڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تم سے بروز محشر ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔ آگے شرک کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ایک قسم شرک کی یہ بھی تھی کہ بنو خزاعہ کے جو مشرکین تھے نا، وہ یعنی مشرکین کا ایک قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے منع کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے جب اللہ کا بیٹا کہا تو قرآن نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تو اسی طرح فرشتوں کی نسبت کر دی مشرکین نے اللہ کی طرف کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اب اس میں ڈبل جرم تھا، ایک تو یہ کہ عرب لوگ بیٹی کی طرف نسبت، یعنی اپنی نسبت بیٹی کی طرف، یہ بیٹی کی نسبت اپنی طرف، اس کو بہت مایوب سمجھتے تھے، اتنا مایوب کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، یا یہ سوچتے کہ اس کو ہم ذلت کے ساتھ برداشت کریں، یعنی یا تو ذلت کے ساتھ، کیونکہ بیٹی پہ ترس آ رہا ہے تو ذلیل ہو کے اس کو رکھ لو، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یا جان چھڑانے کے لیے اس کو اسی وقت دفن کر دیا جائے۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف کسی اولاد کی نسبت کرنا تو ویسے ہی بڑا جرم ہے، لیکن پھر بیٹی کی نسبت جو اپنی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، وہ نسبت تم اللہ کی طرف کرو گے تو تمہارے خیال کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف حقیقت میں تو چاہے بیٹے کی نسبت کی جائے، بیٹی کی نسبت کی جائے، برابر ہے، لیکن آپ ایسی مخلوق کی نسبت کریں جس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے عار محسوس کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اولاد کے عیب سے بھی پاک ہے وہ، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹوں کی نسبت ان کی طرف کی جائے، اور اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں بیٹیوں کو، تو یہ ان کی رائے، ان کے خیال میں بھی یہ غلط ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنْثَىٰ، لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، اتنا ذلت محسوس کرتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ یہ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ذلت کے باوجود، یعنی دیکھیں جب کسی قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا تو اس پر حجت اسی نظریے کے مطابق تمام کی جاتی ہے، یہ مطلب ہرگز قرآن کا نہیں ہے کہ بیٹی کی اپنی طرف نسبت کرنا یہ عیب ہے، اس کی تو ظاہر ہے قرآن و سنت نے نفی کی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خود کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہوتی تو خوشخبری ہے لیکن اس کو خوشخبری نہیں لگتی، وہ تو سارا دن اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، اور وہ کڑوے گھونٹ کو، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، لوگ بھی تانے دیں گے بے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قوم سے ذلت کی وجہ سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو دی گئی ہے اس کو، یعنی اس خوشخبری کو یہ برا سمجھتا ہے، تو اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے حق میں اتنا بڑا عیب سمجھتا ہے
کہ سارا دن قوم سے چھپتا پھرتا ہے یہ ایمسکہ علی ہون، پھر سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں، برداشت کر لوں، بیٹیوں کی طرح پالنا شروع کر دوں، ام یدسہ، لیکن اس میں ذلت ہوگی، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں۔ الا، اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف بیٹوں کی نسبت اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف تو حقیقت میں بیٹوں کی نسبت بھی بری ہے، بیٹیوں کی بھی بری ہے، لیکن یہ تو اور بھی زیادہ بری ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف، اور اپنے لیے جس چیز کو ذلت سمجھتے ہیں اس کی نسبت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا خود ایک بری بات ہے، جس کی قرآن میں مختلف جگہوں پہ نفی کی گئی ہے، اور سورہ کوثر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور بھی قرآن میں دوسرے مقام پہ اس عمل کی برائی وارد ہوئی ہے۔ ابھی تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ابھی تو شرک کی نفی مقصود ہے کہ ان کو انہی کے نظریے کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے مثل السوء، بری مثال ہے۔ یہاں مثال سے مراد ہے صفات۔ جب ہم کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو مثالیں دے دے کے، تو مثالوں کے ذریعے ہم اصل میں اس کی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس صفت کو مثال سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو شیر ایک مثال دی نا، تو یہاں مثال کے ذریعے ایک صفت ثابت کرتے ہیں کہ بہادر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے بری مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے ان کا برا ہونا ثابت ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے اللہ کی اعلیٰ صفات ثابت ہوتی ہیں۔ اور خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں میں تعارض نہیں ہے، وہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ تو حقیقی مثال کوئی نہیں بن سکتی اللہ کی، ہاں اللہ کی صفات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثل یعنی اس جیسا اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حقیقی طور پر اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کی کوئی خارج میں مثال قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لائیں گے۔ لیکن صفات ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جب مثال دی جائے گی تو اس مثال کی قرآن نے نفی نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ معبود مت ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اطاعت کا لائق بھی وہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ ڈرو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھن نہیں سکتی، تو یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ ان کے شکر کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو، اور خوف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ چھین نہ لے تم سے یہ نعمتیں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو۔ پھر اللہ نے انسان سے شکایت کی کہ جب نعمت چھینتی ہے تو اللہ کو، ایک خدا کو پکارتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ان میں بہت سے لوگ دوبارہ شرک کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ پھر مشرکین کے ایک عمل کی برائی بیان کی گئی کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے رزق کو خاص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو تقرب کا یہ طریقہ ہے، عبادت کا یہ طریقہ ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور خود کا عمل یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سارا دن منہ کالا رہتا ہے ذلت کی وجہ سے، اور پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں مٹی میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر دوں۔ تو خود کا یہ عمل ہے، اور اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پھر بتا دوں کہ نسبت چاہے بیٹے کی ہو بیٹی کی ہو، اللہ کی طرف حرام ہے۔ یہاں مشرکین